حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں 3 افراد آئے، ایک واپس چلے گئے، 2 موجود رہ گئے۔ ان 2 میں سے ایک بڑھ کر آگے آ گئے، یہ مجلس کا انعقاد ہے، میں آگے جا کر زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سن سکوں۔ دوسرے شرما کر وہیں بیٹھ گئے اور تیسرے تو پہلے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا درس پاک مکمل کیا اور فرمایا یہ جو 3 افراد آئے تھے ان کے بارے میں تمہیں کچھ بیان نہ کروں؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو اعراض کر گیا، علمی مجلس سے اس نے اعراض کیا ہے، یہ بندہ جو یہاں پر آیا تھا اور اب وہ اعراض کر گیا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس بندے سے اعراض کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی مجلس کا انعقاد ہو، کس وار رفتگی، کس شیفتگی کے ساتھ، کس لیاقت کے ساتھ، کس صلاحیت کے ساتھ بندے کو شامل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر کتنے افراد ہیں یہاں پر روزانہ یہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے اندر یہ علمی مجلس میں آ جاتے ہیں، وہ تھے چلے گئے۔ فرمایا کہ اس نے اعراض کیا کیا، اللہ رب العزت کی رحمت نے اس بندے سے اعراض کر لیا، اور وہ آدمی جو علمی مجلس میں آیا اور وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گیا، اب یہ بندہ جس نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، رب ذوالجلال نے اسے بندے کو دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دی، فآواہ اللہ، اللہ نے اسے، جیسا نا ملجا ہونا، ماوا ہونا، اللہ نے اسے جگہ عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا بغیر کسی مبالغہ کے ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یقین کر کے بیٹھنا چاہیے، یہ یقین کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں آ سکتا کہ یہاں پر 7، 8، 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر سے یہ دور سے افراد آئیں اور پھر یہ خالی ایسے چلے جائیں، نہیں، فآواہ اللہ، اللہ رب العزت اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم ایسے الفاظ، ایسے کلمات جن لفظوں نے حضور پاک کے مبارک مقدس ہونٹوں کو وسعت دیے اور ہم انہیں ادا کریں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سماعتیں آ رہی ہیں، یہ جو تکلم آ رہا ہے، یہ جو بہاریں آ رہی ہیں، یہ جو ہوائیں فضائیں آ رہی ہیں، یہ بالکل اللہ جل جلالہ کی طرف سے اور مدینہ منورہ سے ہی آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا دوسرا بندہ شرما کر پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر یہ بندہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرما گیا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آگے میں کیسے بڑھوں، شرما گیا، رب ذوالجلال کو بھی اس سے حیا آ جاتی۔ اور جو بندہ اعراضین آدمی تھے نا، اب ذرا غور کریں علمی مجلس کا مقام کیا ہے۔ یہ جو علمی مجلس ہم اللہ کے فضل و کرم سے مدارس میں، مکاتب میں یا مختلف جگہوں پر مجالس میں ہوتی ہیں، اب ان کا مقام یہ ہے کہ جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ رب کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، جو پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے رب ذوالجلال بذات خود اس بندے سے شرما جاتا ہے۔ جو بندہ اعراض کر جاتا ہے، اس نے رب سے اعراض تو نہیں کیا، علمی مجلس سے اعراض کیا ہے، رب کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ جس مجلس میں باتیں میری ہوں، میرے مصطفیٰ کی ہوں، تو اس سے واپس چلا جائے، تو نے اعراض کیا، جا میں بھی تجھ سے اعراض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر علمی مجالس